امریکی قید گئے۔ 2022 کو میں امریکہ میں ٹیکساس ریاست میں FMC کورسویل فیڈرل میڈیکل سینٹر کورسویل امریکی جیل میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی بہن کو لے کر گیا تھا۔ پاکستان کی بیٹی ہے، امریکی شہری نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، رسول اللہ کی امت کی مظلوم بیٹی ہے۔ میں جب جیل میں ان سے ملا تھا 23 سال ایک سے چھوٹے سے سیل میں وہ ہے کہ جب وہ لیٹ جائے تو ایک دیوار سے اس کا سر اور دوسرے سے اس کی پیر وہ لگتے ہیں، اتنا چھوٹا سا سیل، اسی کے اندر ایک سوراخ ہے۔ امریکی اصطلاح میں اس قید خانے کو ہول کہتے ہیں، ہول سوراخ کو کہتے ہیں۔ اسی میں سوراخ ہے جو ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، الگ ٹوائلٹ نہیں ہے۔ اسی کے اندر کیمرے لگے ہیں 24 گھنٹے، اور اسی کے سیل کے سامنے 24 گھنٹے ایک سپاہی بیٹھا ہوگا، اس کے اوپر نظر رکھا۔ $55,000 میں پرویز مشرف نے اس کو فروخت کر دیا تھا، اور جب پرویز مشرف کا انتقال ہوا تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کو سرکاری اعزاز دینے کے لیے ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اعلان ہوا۔ میں نے کہا میں اس پارلیمنٹ میں موجود ہوں، کسی کا باپ بھی پرویز مشرف کے لیے یہاں دعا نہیں کر سکتا، اور پرویز مشرف کے لیے میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں دعا نہیں ہونے دی۔ وہ جس نے خیبر پختونخوا بلوچستان میں آگ لگائی، وہ جس نے قوم کی بیٹیوں کو فروخت کیا، وہ جس نے افغانستان کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دیا، وہ جس نے 2 دفعہ آئین کو توڑا، تو جب ان سے ملاقات کی تو اس نے اپنی قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے۔ میں نے ان کو کلام اقبال فارسی کا اور اردو کا سنایا۔ وہ بہت زبردست انٹلیکچوئل خاتون ہے، PhD ہے امریکہ سے، قرآن کی حافظہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اس نے اپنے قرآن کو حفظ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مجھے انہوں نے سورہ مریم سنائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کلام اقبال بھیج دوں پاکستان کے سفیر کے ذریعے، تو اس نے مجھے کہا کہ مشتاق بھائی میرے لیے کلام اقبال نہ بھیجو۔ میرے پاس قرآن پاک پڑھا تھا، لیکن یہ خبیث مجھے تکلیف دیتے ہیں، تو مجھے تکلیف دینے کے لیے میرے سامنے یہ قرآن پاک پر پیشاب کرتے ہیں۔ میں نے اٹھا دیا ہے قرآن پاک۔ ہم کیوں؟ پاکستان کی بیٹی ہے، قرآن کی حافظہ ہے، بے گناہ ہے، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے امریکہ کی یونیورسٹی میں PhD کی تھی، وہ سکارف پہنتی تھی، وہ قرآن کی حافظہ تھی، اور امریکی یونیورسٹی میں قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، اسلامی نظام کے اوپر دلیل کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی تھی۔ اس کو اس کی سزا ملی ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، آج بھی اگر پاکستان کی حکومت مدعی بنے تو ہفتوں میں نہیں، دنوں میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان میں۔ میں نے چار راستے حکومت پاکستان کو بتائے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی، ملاقاتوں میں بھی، اور خطوط بھی لکھے، 4 لیگل پولیٹیکل آپشن، قانونی سیاسی راستے 4 جس کے اوپر عمل کر کے حکومت ہفتوں میں نہیں دنوں میں ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لا سکتی ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹی ہے، ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی تک، عافیہ کی رہائی کے لیے کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود یہ اعلان کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ قرآن کی حافظہ، قوم کی بیٹی، امت کی غیرت ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان واپس لایا جائے۔
ہم حکمرانوں سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں. شرم کرو حیا کرو عافیہ رہا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو ذرا حیا کرو شرم کرو ذرا حیا کرو. میں ایک دفعہ پھر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی صاحب کا ان کے تمام رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھا لگا مجھے کہ یہاں 3 دن ایک علمی مجلس ہے, امت کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں, اسلامی نظام کی گفتگو ہوتی ہے, اتحاد امت کی بات ہوتی ہے, قرآن سنت کے حوالے دیے جاتے ہیں اور ایک نئی نسل کی تیاری کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کی اسلامی شناخت, اسلام اور شاعر اسلام کے تحفظ کا عزم تازہ کیا جاتا ہے اور یہاں تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو سنا جاتا ہے. یہ وسعت قلبی, وسعت ظرفی غیر معمولی ہے, سب کے لیے قابل تقریر ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ان نیک مقاصد میں شامل رہوں گا انشاءاللہ, اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلام کے عادلانہ نظام, جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے, فلاحی ریاست ہے, اسلامی فلاحی ریاست, اس کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. غزہ کو آزادی دلائیں گے, مسجد اقصی کو آزادی دلائیں گے, اسرائیل ناجائز ریاست اسرائیل مٹے گا, اور ڈاکٹر عافیہ کو رہائی دلائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.